اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ. بعد از حمد و ثناء خداوند متعال و درود السلام بر محمد و آل محمد علیہ السلام. ہم لوگ فقہ دروس میں مطہرات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. مطہرات میں کچھ مطہرات ہم نے کل درس میں اپنے بیان کیے. پانی کے بارے میں، زمین، سورج، استحالہ، انتقال اور طبیعت وغیرہ کے بارے میں. آج جو ہے وہ ہے عین نجاست کا دور ہونا. ہم نے مطہرات میں ایک پڑھا تھا عین نجاست کا دور ہونا. یہ کیسے مطہرات ہیں اور کس کے بارے میں ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس جتنے بھی مطہرات ہیں یہ خاص موارد ان سے متعلق ہے. تو عین نجاست کا دور ہونا متعلق ہے حیوان کے بدن سے اور انسانی جسم کے اندرونی حصوں سے. یعنی عین نجاست جب دور ہو جائے تو وہ چیز خود بخود پاک ہو جائے گی. حیوان کا بدن مثلا گائے کے جسم پر، بھیڑ بکری کے جسم پر کوئی نجاست لگ گئی ہے، جب وہ نجاست ہٹ جائے گی تو اس کو دھونے سے، پانی سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جسم خود بخود کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور یہی حکم ہے انسانی جسم کے اندرونی حصوں کا. یعنی جیسے ناک ہو گیا، کان ہو گیا، یعنی کہ جو اندرونی حصے ہیں، مثلا کان کے اندر خون کی کوئی چھینٹ پڑ گئی تو جب وہ چھینٹ جھڑ جائے گی، گر جائے گی، ہٹ جائے گی تو خود بخود کان پاک ہو جائے گا. اس کو پانی ڈال کے کان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عین نجاست کا دور ہونا جو ہے اس سے مراد حیوان کا بدن ہے. حیوان کے بدن کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نجاست ہٹ جائے تو بدن خود بخود کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور انسانی جسم کے اندرونی حصے، بیرونی حصوں کی بات نہیں ہو رہی، ظاہری حصوں کی بات نہیں ہو رہی. ظاہری حصوں پہ اگر نجاست لگے اور وہ ہٹ بھی جائے، جڑ بھی جائے تو وہ حصہ جب تک پانی سے نہ دھوئیں وہ پاک نہیں ہوتا. یہ انسانی جسم کے اندرونی حصے ہیں. اگر ان سے نجاست لگ گئی ہے، دور ہو جائے، ہٹ جائے تو خود بخود وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. تو اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ جو جسم کے اندرونی حصے ہیں اس پہ دو طرح کی نجاست لگ سکتی ہے. ایک داخلی، جیسے منہ کے اندر سے خون نکل کے دانتوں کو لگ گیا، ناک کے اندر سے خون نکل کے اندر جو خون ہے، اندر جو ہے کان کے اندر خون اندر سے نکلا ہے. تو جسم کے اندرونی حصوں کو اگر داخلی یعنی اندرونی نجاست لگے اور اگر خارجی یعنی بیرونی نجاست لگے، جسم کے اندرونی حصوں کی بات ہو رہی ہے، تو جسم کے اندرونی حصوں کو اگر تو اندر سے ہی خون نکلا ہے، اندر سے نجاست لگی ہے تو وہ نجس نہیں ہوتے. اگر اندر سے خون دانت کو لگ گیا اور وہ خون نکل کے ختم ہو گیا، مثلا دھوپ میں مل کر، خیر وہ نگلنا تو ایک الگ بات ہے، بہرحال منہ کو دھونے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر خون آ کے باہر ہونٹوں کو لگ گیا ہے، منہ سے باہر آ کے لگ گیا ہے تو پھر باہر کے حصے کو پاک کرنا ضروری ہے. یعنی خون اگر باہر لگ گیا. لیکن اگر بعض لوگ اس میں بھی لاپرواہی کر جاتے ہیں، جیسے کہ ہونٹ کٹ جاتا ہے، ہونٹ ظاہری حصہ ہے، ہونٹ کٹ گیا، اس کو ٹشو سے صاف کیا، اسی طرح کھانا پینا شروع کر دیا. ہونٹ کٹ گیا ہے، اگر خون نکل آیا ہے تو ٹشو سے صاف کرنے سے آپ کا ہونٹ، آپ کا منہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ظاہری حصہ ہے. یہ وہ نہیں کہ اس سے نجاست ہٹ گئی تو خود بخود پاک ہو گیا. لیکن اگر اندر جیسے زبان ہے، جیسے اندر دانت ہے یا ناک کا اندرونی حصہ، اگر اندر ہی خون نکل کر اندر ہی لگا ہوا ہے تو اندر اصلا نجس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اندر جو نجاست انسان کے چل رہی ہے وہ اندر کے حصے کو نجس نہیں کرتی. تو اگر منہ کے اندر سے اندر ہی خون لگا ہوا ہے، باہر نہیں نکلا تو اندر کا حصہ نجس ہی نہیں ہے. ہاں اگر اندر کے حصے کو باہر سے نجاست لگے، دیکھیں یہاں بھی تعریف میں جو چیز مہم ہے وہ ہے کہ باہر سے نجاست لگے. اندر کی نجاست کی بات نہیں ہو رہی. اندرونی حصے کو باہر سے بیرونی نجاست لگی ہے، اندرونی حصے کو بیرونی خارجی نجاست لگ گئی ہے تو نجس ہو جائیں گے، لیکن انہیں دھونے کی ضرورت نہیں ہے پانی سے. لیکن نجاست دور ہونے کے بعد خود بخود پاک ہو جائیں گے. صحیح. اب جسم کے اندرونی حصوں کو اگر اندر کی نجاست لگی ہے تو اندر سے اگر خون لگا ہے، اندر سے نجاست لگی ہے تو اندر کے حصے اندر کی نجاست سے نجس نہیں ہوتے. اندرونی حصوں کو باہر سے نجاست آ کے لگ گئی، باہر سے خون کا چھینٹا کوئی آ کے لگ گیا ہے یا کوئی نجاست کا ذرہ آ کے لگ گیا ہے تو وہ نجس ہو جائیں گے. لیکن نجاست کے دور ہونے کے بعد خود بخود پاک ہو جائیں گے
ان کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا عین نجاست کا دور ہونا۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق حیوان کے بدن سے ہے اور انسانی جسم کے اندرونی حصوں سے ہے۔ ایسا نہیں کہ چادر کے اوپر مثلا پخانا لگا جھڑ گیا تو کہ چادر پاک ہو گئی ہے، صحیح، کوئی نجاست لگی جھڑ گئی تو آپ کہیں کہ پاک ہوگی، نہیں۔ عین نجاست کے دور ہونے کا تعلق حیوان کے بدن سے اور انسانی جسم کے اندرونی حصوں سے ہے۔ اچھا، کون سی نجاست لگی؟ اگر باہر سے نجاست لگ جائے، اندرونی نجاست کی بات نہیں ہو رہی، اندرونی حصوں میں اگر اندرونی نجاست لگے تو وہ نجس ہی نہیں ہوتے۔ کس کی بات ہو رہی؟ باہر سے۔ اگر باہر سے نجاست لگنے سے نجس ہو جائے تو نجاست دور ہونے کے بعد خود بخود پاک ہو جائیں گے، ان کو پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا عین نجاست کا دور ہونا۔ اگلے ہے جی مطہرات میں نجاست خور حیوان کا استبرا۔ نجاست خور حیوان کا استبرا کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی کہا جیسے کہ کسی جانور کو نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، ہم نے نجاسات میں نجاست خور اونٹ کی بات کی تھی کہ اس کا پسینہ نجس ہوتا ہے، اس کا تو پسینہ نجس ہوتا ہے، لیکن باقی جانور بھی، اگر اونٹ بھی ہے یا گائے ہے یا بھیڑ ہے یا بکری ہے یا مرغی ہے، نجاست کھانے کی عادت پڑ گئی ہے تو پھر اس کا گوشت جو ہے وہ حلال نہیں رہتا، حرام ہو جاتا ہے جب تک اس کا استبرا نہ کیا جائے۔ جیسے ہم نجاست کو نجس، مثلا کوئی چیز نجس ہوگی اس کو پانی سے پاک کر لیتے ہیں تو وہ مطہرات پانی ہے اس سے پاک کر لیا۔ اب اس جو نجاست خور حیوان ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ اس کو استبرا کیا جاتا ہے۔ استبرا کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک عرصے تک اسے نجاست نہیں کھانے دیں گے اور پاک غذا دیں گے، یہاں تک کہ لوگ کہیں کہ اب یہ نجاست کھانے والا جانور نہیں رہا، یعنی عرف میں لوگ کہنا شروع کر دیں کہ اب یہ جانور نجاست نہیں کھاتا، اتنے عرصے تک۔ اب چاہے ایک دن بعد لوگ کہہ دیں، 2 دن بعد کہہ دیں۔ اب اس میں توضیح المسائل میں اگر آپ پڑھیں تو کچھ مستحب ہیں ایام، یعنی کہ اونٹ کے لیے 40 دن، بھیڑ بکری کے لیے شاید 7 دن، مثلا مرغی کے لیے شاید 3 دن، اس طرح کچھ مستحبات لکھے ہوئے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اتنے دن ہی روکا جائے، بس اتنا آپ نے روکنا ہے کہ اس کے بعد لوگ اسے نجاست کھانے والا جانور نہ کہیں کہ ابھی نجاست کھانے والا جانور ہے، صحیح۔ تو یہ ہوتا ہے نجاست خور حیوان کا استبرا، کہ جس جانور کو نجاست کھانے کی عادت پڑ جائے، اگر دودھ دینے والا جانور تو ہم اس کا دودھ بھی نہیں پی سکتے، اس کا گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ اس کو پاک کرنے کا طریقہ استبرا، اور استبرا کیا ہے کہ نجاست خور حیوان کو ایک عرصے تک نجاست نہ کھانے دیں اور پاک غذا دیں، حتیٰ کہ اسے نجاست کھانے والا نہ کہا جائے۔ اب یہ عرصہ جو ہے مجتہد نے بیان نہیں فرمایا، لیکن میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ توضیح میں کچھ دن لکھے ہوئے ہیں جو کہ بہتر ہے۔ اگر اس سے پہلے بھی لوگ کہنا شروع کر دیں کہ اب نجاست کھانے والا حیوان ہے تو پاک ہو جائے گا، لیکن بہتر ہے اتنے دن مرغی کو، اتنے دن بھیڑ کو، اتنے دن گائے کو، اتنے دن، وہ توضیح المسائل میں اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دن مل جائیں گے۔ تو یہ ہے نجاست خور حیوان کا استبرا مطہرات میں سے۔ آخری جس کے بارے میں ہم بیان کریں گے وہ ہے ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا۔ ذبیحہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اس جانور کو ذبیحہ کہتے ہیں، جس جانور کو ذبح کیا جائے اسے ذبیحہ کہتے ہیں۔ اس کے بدن سے خون کا نکل جانا، میں نے نجاسات میں بھی جب ہم نے خون کے بارے میں بات کی تو آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ آگے یہ مطہرات میں آئے گا۔ تو ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا کیا مراد ہے؟ کہ اگر حلال جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا جائے تو معمول کے مطابق خون نکل جانے کے بعد جو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ یعنی میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کیا کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ اس کا سارا خون جو ہے معمول کے مطابق بہہ جائے۔ اب جو خون بہہ گیا، نکل گیا معمول کے مطابق، جو خون باقی رہ گیا وہ خون پاک ہے، اسے کہتے ہیں مطہرات میں سے ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا۔ لیکن اس میں کیا ہونا چاہیے کہ جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ حلال جانور کی بات ہو رہی ہے، حرام جانور تو خیر ذبح ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا خون پاک ہو سکتا ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حلال جانور کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور معمول کے مطابق خون بہہ جائے۔ ایسا نہ کہ جانور کو آپ الٹا کر دو سارا خون اندر کی طرف پلٹ جائے، اگر الٹا کر دو خون اندر کی طرف پلٹ جائے تو پھر جو اندر خون تھا وہ بھی پھر پاک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہمارے مذہب میں جو طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا، اس کو ذبح کر کے اس طرح الٹا کر دیتے ہیں کہ اچھی طرح خون اس کے بدن سے
نکل جائے. تو جب خون نکل جاتا ہے اور جو خون باقی رہ جاتا ہے وہ پھر اس کا بدن جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ باقی رہنے والا خون پاک ہوگا. تو اس میں 3 باتیں مہم ہیں کہ حرام گوشت جانور کی بات نہیں ہو رہی, حلال گوشت جانور کی بات ہو رہی ہے, اور وہ مر نہ گیا ہو خود سے یا غیر شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا بلکہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو, اور اس کو اس طرح سے رکھا جائے کہ معمول کے مطابق اس کا خون نکل جائے, خون بہہ جائے. تو جو خون اب اس کے بدن میں باقی رہ جائے گا وہ خون جو ہے وہ پاک ہے. یہ تھا ذبیحہ کے بدن سے خون کا نکل جانا. تو مطالعات ہمارے مکمل ہو گئے. اس میں ایک بس مسلمان کا غائب ہو جانا, اس کے بارے میں جو ہے وہ انشاءاللہ کہ تفصیلی بحث ہے. آپ لوگوں کو اتنا سا بیان کرتی جو مختصر طور پہ کہ مسلمان کے غائب ہو جانے سے مراد ہے کہ اگر ایک مسلمان اس کے استعمال میں کچھ چیزیں تھیں اور آپ نے دیکھا کہ وہ چیز نجس ہو گئی اور اس کے بعد مسلمان چلا گیا, سفر پہ نکل گیا, کہیں چلا گیا اور آپ کو وہ چیز ملی جو چیز آپ نے دیکھا تھا نجس ہو گئی ہے, تو اگر آپ کو عقلی طور پر یہ یقین ہے, اطمینان ہے کہ اس نے اس کو پاک کر لیا تھا تو وہ چیز آپ کے لیے پاک ہے. اسے کہتے ہیں مسلمان کا غائب ہونا. کہ جب مسلمان, کیونکہ ہم حسن ظن رکھتے ہیں نا کہ مسلمان ہے وہ نجاست طہارت کا خیال رکھتا ہے, وہ حلال حرام کا خیال رکھتا ہے. تو اگر مسلمان, اگر ہمارے سامنے اس کی کوئی چیز نجس ہوئی تھی اور وہ غائب ہو گیا, سفر پہ چلا گیا یا فوت ہو گیا, کوئی مسئلہ ہوا, اب وہ چیز اگر ہمیں عقلی طور پر یہ ہے اطمینان ہے کہ وہ چیز اس نے پاک کر لی تھی تو ہمارے لیے وہ چیز کیا ہے, پاک ہے. یہ تھا مسلمان کا غائب ہونا. تو اب انشاءاللہ جو ہمارا اگلا موضوع ہے وہ ہے وضو کے بارے میں. مطہرات ہمارے ختم ہوں گے اور اگلا موضوع انشاءاللہ ہمارا وضو کا ہوگا. والحمدللہ رب العالمین.